مسیح کے عظیم جلالی قدوس عظیم جلالی بابرکت مہیب نام میں آپ سب کو سلام. خوش ہیں؟ ہاللیلویا. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج میٹنگ کا 9واں دن ہے, ایسے ہی ہے؟ آمین. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر دن جو ہے اس کی اہمیت ہے. خدا کے کلام میں ہر ایک دن کی اہمیت ہے. پہلا دن خدا اپنے آپ کو شو کرتا ہے. 3 کاملیت کا عدد ہے, 7 کاملیت کا عدد ہے. 3 جو ہے وہ تثلیث کو شو کرتا ہے نا, باپ بیٹا روح القدس. اور پھر 7 کاملیت کا عدد آ جاتا ہے. پھر 21 دن آتے ہیں, پھر 40 دن بھی آتے ہیں. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ڈیز ہیں یہ سارے بابرکت ہیں. آمین. تو ان سارے دنوں کی بھی کسی ٹائم اسٹڈی لیں گے, ڈیز کے حوالے سے بھی سیکھیں گے کہ ہر دن کی کیا اہمیت ہے. آمین. تو آج خدا کا کلام تھوڑا سا سیکھیں گے. خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے. کل بڑی خوبصورت پرستش ہو رہی تھی اور لوگوں نے انجوائے بھی کیا. ایک بات مجھے بڑی کھٹک رہی تھی, بڑی فیل ہو رہی تھی کہ جب باہر سے ہم کسی کو بلاتے ہیں تو پھر چرچ فل فل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. پرستش کے لیے بلا لیں, میسج کے لیے بلا لیں, یا کوئی اور کوئی گورا بارو آ جانا ہے تو لوگ پجے ہی آن گے, گورا آ رہے ہیں اندر کو دعا کرانی ہے. لیکن ہم جو ہمارے خادم ہیں, جو چرچ کے خادم ہیں, ہم ان کے پاس نہیں جاتے. کیوں؟ خدا نے اگر کسی بھی خادم کو تیار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی برکت رکھی ہے. آمین. ایک کلام مقدس کی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. علیشہ نبی کو سب لوگ جانتے ہیں, جانتے ہیں. علیشہ نبی جس ملک میں رہتا تھا وہاں سے ایک بچی اسیر ہو کے دوسرے ملک چلی گئی, اور اس نے وہاں پر جا کر کہا کہ اگر میرا مالک ہمارے ملک میں ہوتا تو ہمارے ملک میں ایک نبی ہے, وہ اس کے لیے دعا کرتا تو یہ ٹھیک ہو جاتا. بتا سکتے ہیں وہ کون تھا؟ نمان کوڑی کو کہا گیا. اس بیٹی نے کہا نمان کوڑی جو ہے, اگر یہ میرے مالک یا میرے خداوند, میرے جو خدا کا خادم ہے اس کے پاس ہوتا تو اس کا کوٹ جاتا رہتا. آمین. اس نے کسی اور کی بات نہیں کی, اس نے اپنے خادم کی بات کی ہے. اس نے اپنے چرچ کی بات کی ہے. اس کا جو اس وقت کا جو نبی تھا اس کی بات کی ہے اس نے. ہم کہتے ہیں نہیں جی فلاں جڑا بندہ ہے نا وہ بڑا پہنچے ان کو بڑا ہی کچھ ہے. اسی دوسرا رستہ مانے لوگ کام, وہ بڑا پہنچے ان کو جاؤ گے نا کام ہو جائے گا. لیکن ہم اس بیٹی نے, حالانکہ وہ 10-12 سال کی ہوگی, 10-12 سال کی وہ بچی تھی, اس نے یہ بات کی کہ اس نے کہا کہ اگر یہ میرے ملک میں ہوتا تو جو ہمارا جو نبی علیشہ نبی اگر اس کے لیے دعا کرتا تو یہ اسی وقت کوڑ سے شفا پا جاتا. تو اس کی جو بیگم تھی, اس کی جو مالکت تھی, اس نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ فوراً اس نے اس کی بات کو ڈینائی نہیں کیا, بلکہ اس کی بات کو مانا اور وہ اس کی طرف چل پڑا. اور وہاں پر کیا تھا, کیا اس کو شفا نہیں ملی؟ شفا ملی, بلکہ ایسی شفا ملی کہ مکمل طور پر. تو جب ہم اپنے چرچ میں آتے ہیں, جب اپنے چرچ کو پروموٹ کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. ہم کہیں پر بھی ہوں تو ہم نے اپنے چرچ کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے خادموں کو پروموٹ کرنا ہے. ہم اوروں کی بات کرتے ہیں, ہم اوروں کو کہتے ہیں نہیں فلاں بڑا اچھا ہے, فلاں بابے کو جاؤ نا اتنے بڑے کام ہوں دے, فلاں پیر کو چلے جاؤ بڑے کام ہوں دے. ہم اپنے خدا کو بھول چکے ہیں, ہم اپنے خدا کی عبادت کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے.
جس طرح ہمارا خدا چاہتا ہے اس طرح ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. چرچ یہ ارینج کرتا ہے، خدا خادم جو ہے وہ ارینج کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ بیٹھ کر خدا کے دعا کریں. آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور پراپر خدا کے حضور جھکیں اور اپنی مناجات جو وہ خدا کے آگے رکھیں. آمین. تو جب ہم خدا کے آگے یہ چیزیں رکھتے ہیں تو پھر خدا ہمارا سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ آئیے آج اسی طرح سے کچھ تھوڑا سا کلام سیکھیں گے، کیونکہ خدا جو ہے نا وہ کسی کا تابع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. آمین. خدا کسی کے تابع نہیں ہے، ہم اس کے تابع ہیں. آمین. اور جب ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سورج کبھی الٹی سائڈ سے نکلتا ہو؟ سورج خدا کا کہنا مانتا ہے، اس نے مشرق سے ہی نکلنا ہے. اور چاند جب اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اور اناج جو بویا جاتا ہے گندم اپنے وقت پہ کٹائی ہوتی ہے، اور چاولوں کی کاشت اپنے وقت پہ ہوتی ہے، پھول اپنے وقت پہ نکلتے ہیں. سردیوں کی سبزیاں سردیوں میں ہی آتی ہیں، لوگ سٹور کرنے ایک الگ چیز ہے. گرمیوں کی سبزیاں گرمیوں میں ہی آتی ہیں، فروٹ بھی اسی کے مطابق ہی آتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ادارے کے تابع نہیں ہوتے بلکہ اداروں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے خادموں کے تابع نہیں ہونا چاہتے. اسی کہتے ہیں خادم جڑے ساڈے تابع ہوئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا. میں ایک بات بتاتا ہوں. کینیڈا سے ایک خادم ہمارے پاس آیا، گورا تھا، کینیڈا سے آیا، اور اس کو ہم نے ٹائم بتایا 7 بجے کا. میٹنگ کا ٹائم 7 بجے کا تھا، اور وہ 6:30 بجے میرے گھر آ گیا تھا. 6:30 بجے میرے گھر آ گیا تھا، یعنی کہ اتنا وہ پنچول تھا اپنے ٹائم کا. پنچویلٹی جب ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہمارے اندر پنچویلٹی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سیکھیں گے کہ کیا ہمیں تابع ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ساری چیزیں خدا کے تابع ہے کہ نہیں ہے؟ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری خدا کے تابع ہیں، واحد انسان کے. انسان نہیں تابع، باقی ساری چیزیں تابع ہیں خدا کے، لیکن انسان نہیں ہے. کیوں بھائی صاحب؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دسو ذرا. ہر چیز انسان، ہر چیز جو ہے وہ خدا کی تابع ہے، لیکن انسان نہیں دے گا. انسان نہیں دے. آدم نہیں ہے، کیونکہ آدم کو خدا نے بنایا اور کہا کہ تو نے پھل نہیں کھانا. تابع نہیں رہا، پھل کھا لیا. خدا سے تو دور ہو گیا. اگر وہ تابع ہوتا تو میرا خیال ہے وہ موجے مارتا. آمین. ہم تابع نہیں ہیں، اس لیے ہم مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، دکھ میں ہیں، غموں میں ہیں. آج اس کے بارے تھوڑا سا سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب. اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. کلام میں جو مرقوم ہے، یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا. اس میں لکھا ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی. میں نے پتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی. تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئی، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں. لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی. میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے.
تو بھی اے خداون میرے خدا تو نے میری جان پتال سے بچائی. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا ان کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ سے تشریف رکھیں. یونا نبی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں. سنڈے اسکول کے بچے تو بہت زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ اکثر گیت بھی گاتے ہیں یونا یونا مچھلی کے پیٹ میں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سنڈے اسکول کے بچے اس بات کو جانتے ہیں لیکن بڑے نہیں جانتے. اب یقین جانے بڑے نہیں جانتے. سنڈے اسکول کے بچے جانتے ہیں کہ یونا مچھلی کے پیٹ میں تھا. اب یہاں پر جو بات ہم سیکھنے کو ہے نا, بہت مرتبہ ہم نے کلام سنا ہے, بہت مرتبہ ہم نے اس کلام کو ویڈیو کے ذریعے, ویسے بھی ہم نے خدا کے خادموں سے بہت مرتبہ کلام سنا ہے, لیکن یہاں پر جو بات خدا مجھے سکھا رہا ہے میں آپ کو وہ بات سکھانا چاہتا ہوں. یہاں پر بات یہ بتائی گئی کہ یونا کو کہا کہ تو نے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ نینوا میں جانا ہے. یونا کو یہ بتا دیا گیا لیکن یونا نے کیا کیا؟ تابع رہا؟ تابع رہا؟ خدا کا تابع نہیں رہا اور کدھر چلا گیا؟ ترسیس کی طرف. اور جب ترسیس کی طرف چل پڑا ہے تو ٹکٹ لے کے بڑے مزے سے جہاز میں بیٹھ گیا ہے اور جا رہا ہے. سمندر کچھ دور, سمندر کے اندر جو کشتی تھی وہ کچھ دور تک گئی ہوگی اور اس کے اندر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ طوفان آ گیا. اور طوفان اس قدر زور کا تھا کہ کشتی جو ہے وہ ڈگمگا رہی تھی اور اس کے اندر پانی بھی آنا شروع ہو گیا ہوگا. لوگ جتنے تھے اس کے اندر وہ چلا اٹھے, وہ اس قدر ڈر گئے کہ ہم تو ہلاک ہوئے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اور بھی خداؤں کی عبادت کرتے تھے. لوگ اور بھی تھے, جس طرح آج بھی پوری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف مذاہب سے, مختلف ڈینومینیشن سے, مختلف ایریا سے, مختلف جگہوں سے جو ہے وہ لنک رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں. اس وقت بھی اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو بت پرست تھے, جادوگر تھے, اور قوموں سے تھے, اور وہ اپنے اپنے خداؤں کو کیا کر رہے تھے؟ یاد کر رہے تھے. مگر یہ جو بندہ تھا نا, کون بندہ؟ کون؟ کہ میں اپنی طرف اشارہ کریں. میں جو تھا نا, میں چپ کر کے کشتی کے اینڈ پہ سویا ہوا تھا. ذرا اپنی طرف اشارہ کریں نا, کریں اشارہ, کرو اشارہ, کریں ذرا. میں کشتی میں سویا ہوا تھا, خدا سے دور, خدا کو بھولا ہوا تھا, اور اس بات سے بے فکر تھا کہ مجھے اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں خدا سے چھپ گیا ہوں اور میں دور چلا گیا ہوں. کشتی میں بیٹھ گیا ہوں, اب خدا مجھے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہوا؟ جب لوگوں نے کہا کہ بھائی اٹھ, کشتی جڑا نا سمندر طوفان آیا پیا ہے, اسی ڈوبن دے, ہلاک ہون دے ہیں, تو چپ کر کے سنتا ہے. آج بھی لوگ ہلاؤندے نے, ہلاندے کہ نہیں ہلاندے تانوں لوکاں نوں؟ چرچ آ رہے ہیں بھائی, چرچ آ جاؤ, کہندے جی کہ نہیں کہندے؟ کل بڑے لوگوں نے کیا ہونا ایک دوسرے نے کہ چرچ آنا جی بھی, کل ساڈے چرچ دے وچ ایک ٹیم آ رہی ہے, اسی بڑا انوائٹ کیتا, لوگ آئے بھی, آئے لوگوں نے آئے, لیکن آج نہیں کیا کسی نے, آج آئے بھی نہیں. جی ہے نا, کیوں؟ ہمارے لیے تو ہر روز خدا آتا ہے, ہمارے لیے تو ہر روز خدا یہاں پہ موجود ہوتا ہے, لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں, ہم اس بات کو جو ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں نا تو خدا پھر ہم سے بات کرتا ہے. آمین. جب یونا کو اٹھایا گیا نا تو انہیں اٹھتے کی کیا, اے سمندر جڑا طوفان آیا نا میری وجہ سے میں نے چوک کے سمندر چ سٹ دو. اسی اینڈ تے یہی کہنے ہیں سارا کچھ جڑا تھا ربا میری وجہ سے ہون ڈیا ہے, اے معاف کر دے, میرے پتراں نوں معاف کر دے, میری دھیاں نوں معاف کر دیں, میرے خاندان نوں معاف کر دیں. بات اسی معافیاں مانگنے ہیں, مگر وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے, وہ وقت
گزر چکا ہوتا ہے. یہ وقت ہے ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, آج توبہ کا وقت ہے. یہ نہیں خدا نے کہا کہ کل پرسوں یا سال بعد یا 10 سال بعد جو تو بڈھا آ جائے گا ادو. نہیں, خدا نے کہا آج ہی توبہ کا وقت ہے. کیوں سر جی؟ جی خدا نے نہیں کہا ابھی وقت آئے گا تو پھر جدو تو بڈھا آئے گا ادو, یا جدو تو بس تیرا کچھ 6 مہینے رہ جان گے یا مہینہ رہ جائے گا تو ادو. نو, کہا کہ آج ہی توبہ کا وقت ہے. اور یونا نے جب اٹھا ہے تو اس نے کہا مجھے اس سمندر میں پھینک دو, کیونکہ یہ طوفان میری وجہ سے آ رہا ہے. پر لوگ اجے بھی ڈر خوف رکھتے سی خدا دا اس وقت, ہون بھی رکھتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم پورا ڈال دیتے ہیں, جس کے نام کا پورا نکل آئے گا نا انہوں سمندر سٹتا جائے گا. سٹا گے ضرور, لیکن جتنا ارادہ نکلے گا. کیوں جی؟ شرط بھی کنڈیشن بھی آ گئی نا. انہوں نے کہا جتنے ارادہ نکل آئے گا نا انہوں سٹ دیں گے. لیکن خدا سارے کام اچھے کرتا ہے, اور خدا اسی کو پکڑتا ہے جو خدا کی تابع داری, جڑے خدا نال وعدہ تے کر لیندے نے کہ اسی خدا دے خادم ہاں, اسی خدا نال چلاں گے, اسی کدھر پورے آواں گے, چھٹی نہیں کراں گے. خدا انہاں نوں پھڑ لے, خدا وعدہ کیتا سی. خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے, خدا ان کو ہی پکڑتا ہے, کیچ کرتا ہے. اور یونا کے نام کا پورا نکلا کہ نہیں نکلا؟ چٹھی نکلی, پرچی نکل آئی. آج کمیٹی کی پرچی نکلنے تو لوٹیاں پانے ہیں, او میری کمیٹی نکل آئی بھائی, ہوں تو میں فل شراباں بھی ڈاواں گا تو فل انج کروں گا, فلانا نو بلاواں گا, جشن کراں گا. میری کمیٹی 5 لاکھ سے 10 لاکھ سے نکل آئی ہے. انجی ہے نا. کیا ہم نے کبھی خدا کو یاد کیا؟ خدا تیرا شکر ہو, تو نے میری مشکلوں کو آسان کیا ہے. اور جب اس کی پرچی نکلی ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہ پھینکو, بلکہ اس نے ایکسپٹ کیا, قبول کیا, کیونکہ اس نے تو پہلے کہہ دیا تھا مجھے پھینک دو. تو جب اسے پھینکا گیا, پرچی نکلی, اسے اٹھا کر پھینک دیا گیا. اور خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا سانو بھی مرنا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ مرن. خدا نہیں چاہتا کہ لوگ مرن تے گناہ چ مرن. خدا چاہتا ہے کہ اسی توبہ کریے تے پراپر خدا دے حضور چکیے. آمین. سو میرے عزیزو, جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے اٹھایا, پھینک دیا. اور جو یونا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا ہے تو اس کو وہاں پہ یاد آیا کہ میں نے تو خدا کی نافرمانی کی ہے. اور پھر اس نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر یہ دعا کی ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور دعا کی. دعا کیا چیز کی؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی. اسی مصیبت جو یہ تو دعا کرنے کی نہیں سکتا ہے, دعا سنی جاتی کہ نہیں سنی جاتی؟ یہ سچے دل نہ کریے تھے, سچے دل نہ کریے نا, دعا سنی جاتی ہے. مگر جب ہم سچے دل سے دعا نہیں کرتے تو ہماری دعا سنی نہیں جاتی, ہماری دعا رہ گا جاتی ہے. اور پھر کہا گیا میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی, تو نے میری فریاد سنی. تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزری اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں, لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. یعنی کہ امید بھی ہے. اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ میں پھر تیرے حضور میں آؤں گا اور تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا. آمین. سو میرے عزیزو, بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پوری کریں, اور اگر کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو خدا اپنا کام لینا جانتا ہے. پھر جب ہم مصیبت چ پائیں گے تو پھر بھی اسی کرنا ہی کام نہیں, رو کے بھی کرنا, کہتے رو کے بھی کام کرنا تو ہس کے بھی کرنا, تو بہتر بندہ ہس کے کر لے, خوشی نہ کر لے. کلام مقدس میں لکھا گیا ہے نا کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو, گاتے اس کے حضور تاکہ خوشی سے خدا کی عبادت کرو, مجبوری سے نہیں. جب مجبوری میں آپ دعا کریں گے, عبادت کریں گے نا, تو آپ یقیناً مصیبتوں میں پھنسے رہیں گے. اور پھر مصیبت کیا ہوگی؟
پھر خدا چک کے مصیبت چک سٹ دینا ہے. جس طرح یونا کو مچھلی کے پیٹ میں پھینک دیا, اسی طرح ہمیں مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے. کسی نہ کسی مشکل میں, کسی نہ کسی پریشانی میں خدا ڈال دیتا ہے. پھر کہتا ہے خداوند میں تو نہیں چاہتا, پر جو تیری مرضی ہے پھر ٹھیک ہے. پھر بھی اسی خدا سے پانے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہم جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کریں. آمین. اس کو پھر کنٹینیو کریں گے, پھر کبھی اس کو آگے سیکھیں گے. سو میرے چیزوں, خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھیں یونا نے جا کر نینوا میں منادی کی, اور جب نینوا میں منادی کیا تو دیکھیں نینوا کے لوگوں نے توبہ کی اور ٹاٹ اوڑھ لیا. اسی اس گل سے بڑے حیران ہے کہ اس وقت ٹاٹ کنے مل گئے انہوں نے, کنے لوگ سی, لکھاں جو لوگ سی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, اور انہوں نے ٹاٹ اوڑا اور رات بچھائی اور اس کے اوپر بیٹھ کے روزہ رکھ لیا. روزے کی منادی ہو گئی, اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا, اور جب انہوں نے جھکایا تو خدا نے اپنے قہر کے ارادے بدل دیے, اور وہ ملک پورا کا پورا بچ گیا. حالانکہ یونا نے جا کے منادی کرتے تھے کہ 40 دنوں تو بعد جڑا ہے ملک تباہ کرتا جائے گا, برباد ہو جائے گا. مگر خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس لیے میرے عزیزو, خدا نہ تو آپ کی ہلاکت چاہتا ہے, نہ میری چاہتا ہے, اور نہ ہی آپ کے آنے والے اولاد کی یا آپ کے خاندان کی. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور خدا ان کے حضور جھکیں اور دعا کریں. اور خدا ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے, خادموں کے ذریعے, چرچز کے ذریعے خدا موقع فراہم کرتا ہے, اور ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں. جب موقع ضائع نہیں کریں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے, اور خدا ہمیں ہر طرح سے بلیس کرے گا. آمین. خدا اس کلام کو صلہ سے ہم سب کو بزرگ کریں.